ہے حضرت آئیں اور اپنے نورانی و عرفانی اور حقانی خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ و مصفہ فرمائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، مدنی کی آمد، 12 روزہ محافل۔ میں حضرت کی شارپوشی کے لیے ہمارے الحاج محمد کلیانی محمد مہتاب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہے حضرت کی میں جناب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، 12 روز محافل، نعرہ تکبیر۔ حاضران محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الوضو مفتاح الصلاۃ، او کما قال، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المدین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چار سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اگر رانی وگر خانی، غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ، دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا، اللہ کے حبیب، ہم مریضوں کے طبیب، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، دانا اے سبل، مولا اے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاہ لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، معراج کے دلہا، امام الانبیاء، زہرا کے باپا، حسنین کے نانا، وجہ کائنات، احمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اس طریقے سے درود کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جمیعۃ الانصار جلیل پورہ نوجوانانی محلہ کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلایا، اور میرے سینئر ساتھی اس مسجد کے امام صاحب حافظ و قاری مولانا غلام دستگیر صاحب قبلہ مدظلہ العالی کا بار بار اشتیاق تھا کہ آپ بھونگیر تشریف لائیں۔ بار بار حضرت کہتے تھے کہ آپ کو میں بھونگیر بلاؤں گا۔ حافظ صاحب سے میں بس اتنا ہی کہوں گا، جیسے آپ کو بلانے کا اشتیاق تھا مجھے ویسے ہی آنے کا بھی اشتیاق تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی حافظ و قاری غلام دستگیر صاحب کی عمر میں علم خوب برکتیں عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے علم و کمال سے نوازا ہے، بڑی سنیت کا درد رکھتے ہیں۔ ویسے بھی یاد رکھو، ہر کوئی سنیت کا کام نہیں کر سکتا، ہر کوئی سنیت کا کام نہیں کر سکتا۔ جس سے مدینے والا کام لینے کا ارادہ کرتا ہے وہی کام کر سکتا ہے۔ میں تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک آپ کو نعرہ دوں گا، وہ نعرہ آخری تک آپ کو لے کر چلنا ہے۔ وہ نعرہ یہ ہوگا، میں کہوں گا محمد ہمارے، آپ کو کہنا ہے بڑی شان والے۔ اب یہ نعرہ آج نہیں بلکہ 11ویں بلکہ 12ویں میں جلوس میں بھی لگے گا انشاءاللہ۔ اپنے دو ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائیں، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ یار یہ وہ نعرہ ہے جس کو سارے انبیاء بھی لگایا کرتے تھے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ اب دعا سنو، یا اللہ جن لوگوں نے دعا یہ نعرے پر ہاتھ اٹھایا، اللہ ان کی نسلوں کو آباد رکھے، اللہ ان کی نسلوں کو آباد رکھے، ان کو کسی کا محتاج نہ بنائے۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ یہ نعرہ آخری تک لے کے چلیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ کہا تھا کسی نے کہ وہ بے نور چراغوں کو ضیاء دیتے ہیں، وہ بے نور چراغوں کو ضیاء دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو مریضوں کو شفا دیتے ہیں، یہ بے نور چراغوں کو ضیاء دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو مریضوں کو شفا دیتے ہیں۔ اے بھونگیر والوں، دل کھول کر جمال البحر سے مانگا کرو، یہ بڑے لوگ ہیں تحفہ بھی بڑھا دیتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں تحفہ بھی بڑھا دیتے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں تحفہ بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جمال البحر کی زمین پر زندگی گزارتے ہو، کون ہے جمال البحر؟ یار دوسری زمینیں بھونگیر کی زمین کو رشک کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ زمین ہے جس میں غوث پاک کا شہزادہ آرام کر رہا ہے، یہ وہ زمین ہے جس میں فاطمۃ الزہرا کا دودھ پینے والا آرام کر رہا ہے، جسے جمال البحر کہتے ہیں۔ جمال البحر کیا ہستی ہے، 21 سال کی زمین، 21 سال کی عمر میں بھون گرانے والا وہ جمال البحر جس نے 53 سال تک، 53 سال کی عمر میں
بھونگیر کی زمین کو اپنا مرقد اقدس بنانے کا شرف بخشا ہے وہ جمال البحر جو غوث اعظم کا شہزادہ ہے. یار لوگ کہتے ہیں یار وہ غوث اعظم کیا دیکھتے ہیں, میلاد النبی میں میلاد والے آقا کیا دیتے ہیں, کیا دیتے ہیں, کیا دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیتے ہیں, لیکن بھونگیر والوں کا دیکھو مانگنے کا انداز. اب چلو میں سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں کہ ہم اگر ہم سے کوئی مانگے ہم کیا دیں گے اسے, ہم سے کوئی مانگے تو کیا دیں گے, وہی 10 روپے, وہی 20 روپے. کوئی 4 لوگ دیکھ رہا ہو تو 50 روپے. اگر محفل میں کھڑے ہو کوئی فقیر آ گیا مانگنے, دیکھنے والا مجمع بڑا ہے تو 1000 روپے 500 روپے, یہی تو نام. لیکن ذرا دیکھو بھونگیر والے جب مانگتے ہیں, اے غوث اعظم ایک بات بتاؤ, تم اگر کوئی تم سے سائل آ کر یہ پوچھے دیکھ تو 500 روپے مجھے دیتا ہے, تو مجھے 10 روپے دیتا ہے, تو آپ خوشی خوشی دے دیں گے. کچھ تو اتنے شانے ہیں بندے, جب تک رسید نہ دے وہ نہیں دیں گے, جب تک رسید نہ دے تب تک نہیں دیں گے. اور اگر دیں گے بھی تو پہلے اس کا موبائل کا کیمرہ آن کیا جائے گا, رسید کی فوٹو لی جائے گی, پھر اس کو اسٹیٹس پہ سجایا جائے گا. ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم نے 500 روپے دیا ہے, ہم نے 50 روپے دیا ہے, ہم نے یہ دیا ہے, وہ دیا ہے, یہ دیا ہے. مانگنے والے آتے ہیں, ہم دے رہے ہیں. بھونگیر والوں اپنی قسمت پہ ناز کرو, بڑا جملہ بولنے جا رہا ہوں, بہت بڑا جملہ بولنے جا رہا ہوں. ہم سے کوئی مانگے ہم کیا دیں گے, 10 روپے 20 روپے 30 روپے 50 روپے. بڑا دل والا ہے تو 500 روپے, 10 لوگ دیکھ رہے ہیں تو 1000 روپے, بغیر رسید کے نہیں دیتے وہ بھی. لیکن بتاؤ مانگنے والا اگر آ کر بولے کہ بھائی اگر تمہیں میں مانگنے آیا ہوں, کیا تم مجھے اپنا بیٹا دے دو گے, میں بے اولاد ہوں, دل پہ ہاتھ رکھ کر بتانا تم اپنی اولاد اسے دو گے, بتاؤ دو گے, بتاؤ دو گے. نہیں دے گا نا کوئی بھی, اپنی اولاد ہر ایک کو پیاری ہے. کون دے گا اپنی اولاد, کون دے گا اپنی اولاد, کوئی نہیں دیتا, کوئی نہیں دیتا, کوئی نہیں دیتا. لیکن بھونگیر والے پلٹ کر غوث اعظم سے پوچھتے ہیں, اے غوث اعظم ہم آپ سے دولت نہیں مانگتے, ہم آپ سے آپ کا بیٹا مانگ رہے ہیں, بیٹا بیٹا مانگ رہے ہیں, بیٹا. غوث پاک نے کہا بھونگیر والوں جاؤ جاؤ اپنا بیٹا جمال البحر تمہیں دے رہا ہوں. آؤ درے زہرا پر, آؤ درے زہرا پر, پھیلائے ہوئے دامن, نسلیں ہے کریموں کی, لجپال گھرانہ ہے. یہ شان ہے غوث اعظم کے, بے غوث اعظم کی. مانگنے پر آئے بھونگیر والے, بیٹا تک دے دیا غوث اعظم نے, بیٹا تک دے دیا. اسی کو جمال البحر کہتے ہیں. یار ذرا غور کرو, یہ جمال الگلی نہیں ہے, جمال الشہر نہیں ہے, بلکہ یہ جمال البحر ہے. بحر یار سمندر کی خوبصورتی جس کے اندر سما جائے وہ جمال البحر ہے. اب بتاؤ اس جمال البحر کی زمین پر انہی کے نانا کی میلاد لے کر بیٹھے ہیں ہم, انہی کے نانا کی میلاد لے کر بیٹھے ہیں ہم. اسی لیے تو کہتے ہیں نا, جب کہیں سے بھی نہیں ملتا دل کو سکون آتا, بس آپ کے دیوانے آپ کی یاد منا لیا کرتے ہیں, آپ کی محفل بنا لیا کرتے ہیں. یار وہ جمال البحر اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے, تو بتاؤ ان کے نانا کے دینے کا انداز کیا ہوگا, جس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جس کو امام الانبیاء کہتے ہیں, جس کو عبداللہ کا جگر پارا کہتے ہیں, جس کو اللہ اکبر اللہ اکبر سارے نبیوں کا امام کہتے ہیں. اللہ اللہ, وہ محمد الرسول اللہ کو اللہ نے سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یار قرآن پڑھو نا, قرآن تو اس میں پہلی آیت دکھتی ہے الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ بولو یارو رب العالمین. اور دوسری قرآن میں ایک آیت ملے گی آگے چل کر رحمت للعالمین. ایک رب العالمین ہے, ایک رحمت للعالمین ہے. اندازہ کرنا, میں عشق والوں کے درمیان خانقاہ کا عنوان لے کھڑا ہوں. اگر یہ جملہ میں خانقاہ کے درمیان کہتا نا تو وہ لوگ کھڑے کر رقص کرتے.
ذرا دیکھو رب العالمین بھیج رہا ہے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر۔ کیسا رب العالمین ہے وہ، کیسا رب العالمین، ذرا سنو۔ رب العالمین کی شان سمجھو گے تو رحمت للعالمین کی ذات سمجھ میں آئے گی۔ پہلے رب العالمین کو سمجھو، رب العالمین کو سمجھو۔ رب العالمین کیسا رب ہے وہ، کیسا رب یار، وہ خدا جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی نکالتا ہے، وہ خدا۔ اندازہ فرمائیں کیا ہے میرے رب کی شان کہ مردہ انڈے سے زندہ مرغی نکالتا ہے، وہ خدا جو بغیر ماں باپ کے جناب آدم کو پیدا کرتا ہے اور بغیر باپ کے سوائے ہمارے حضرت عیسیٰ کو پیدا کرتا ہے۔ کون خدا یار، ہم چھوٹا سا سلاب ڈالتے ہیں نا، سلاب بغیر پلر کے نہیں ڈال سکتے، لیکن میرا خدا ہے جو اتنا بڑا آسمان سجاتا ہے بغیر پلر کے، یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے۔ اللہ اکبر، زمین سے جو اناج نکالے وہ رب العالمین ہے۔ اللہ، ایک جانور کے جسم میں خون اور گوبر کے درمیان جو دودھ پیدا کرتا ہے، یہ میرا رب العالمین ہے۔ رب العالمین کیا ہے؟ رب العالمین جو سارے نبیوں کا رب ہے، محمد الرسول اللہ کا خدا ہے، وہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ نا جناب موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ کے کلیم ہے، جناب موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ میں تجھے اپنے قریب بلاتا ہوں، اے موسیٰ میں تجھے اپنے قریب بلاتا ہوں۔ جناب کلیم کہتے ہیں، اے میرے پاک پروردگار عالم، میں ابھی آنا نہیں چاہتا۔ جناب موسیٰ کے کہنے پر میرا خداوند قدوس کہتا ہے، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ موسیٰ مجھ سے بات کرنے کے لیے طور پہ آتا تھا، موسیٰ مجھ سے کلام کرنے کے لیے طور پر آتا تھا، موسیٰ تو مجھ سے بات کرنے کے لیے 40 دن اعتکاف میں بیٹھتا تھا، موسیٰ میں وہ خدا ہوں تیرا جو مجھ سے بات کرنے کے لیے 40 دن اعتکاف میں بیٹھتا، 40 دن روزہ رکھتا، موسیٰ میں آج تجھے اپنے قریب بلاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا تو بلاتا ہے مجھے، دنیا چھوڑنے کے لیے کہتا ہے، تیرا حکم سر پر ہے میرے خدا، لیکن اے میرے خدا میں آنے میں اتنی دیری اس لیے کر رہا ہوں کہ میری چھوٹی بچی ہے میرے پروردگار، میری چھوٹی بچی ہے میرے پروردگار۔ اگر میں چلا جاؤں گا نا، اگر میں تیرے قریب آ جاؤں گا نا تو میری چھوٹی بچی کا کیا ہوگا؟ میری چھوٹی بچی کی پرورش کون کرے گا؟ میری بیٹی کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میرے ابھی آؤں گا نہیں میرے پروردگار۔ تو میرے رب نے کہا، اے موسیٰ جب تو آنے میں دیری کر رہا ہے تو پھر میری شان کی بھی دیری دیکھ لے، میری شان کے بھی دیری دیکھ لے۔ ہاتھ میں عصا دیا، ہاتھ میں عصا تھا، جناب موسیٰ سے کہتا ہے، اے موسیٰ تیرے گھر کے جو قریب دریا دکھتا ہے اس دریا کے قریب جانا میرے کلیم۔ جناب موسیٰ ہے کہ اللہ اکبر، اس دریا کے قریب ہوتے ہیں۔ جناب موسیٰ اس دریا کے قریب ہوئے، میرے اللہ نے کہا، اے موسیٰ ہاتھ میں جو تیرے عصا ہے نا، بولے ہاں ہے پروردگار، بولے اس دریا میں ڈال دے۔ جناب موسیٰ اللہ کا حکم سن کر اس عصا کو دریا میں مارتے ہیں، جو ہی مارنا تھا وہ دریا دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، تیرے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے میں نے دریا کو دو حصوں میں تو تقسیم کر دیا، اب کروں کیا؟ جناب موسیٰ کو اللہ فرماتا ہے، اے موسیٰ تیرے نگاہوں کے سامنے کیا دکھتا ہے؟ جناب کلیم کہتے ہیں، اے میرے پروردگار میرے نگاہوں کے سامنے ایک بڑی چٹان دکھتی ہے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں، اے موسیٰ، جناب موسیٰ کہتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم چٹان نظر آتی ہے مجھے۔ اللہ نے کہا، اے موسیٰ اس پر اپنا عصا تو ٹچ کرنا، موسیٰ اپنا عصا ٹچ کر۔ جناب موسیٰ اس عصا کو ٹچ کرتے ہیں، اس عصا کو ٹچ کرنا تھا، عصا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جب دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تو کیا دیکھتے ہیں جناب موسیٰ؟ اس چٹان کے اندر
اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، کیڑا وہ رینگ رہا ہے، وہ چل رہا ہے۔ جناب موسیٰ حیران ہو گئے، حیران ہو کر جب قریب گئے کیا دیکھتے ہیں؟ اس کیڑے کے منہ میں ہری ہری دانی ہے، ہرا ہرا دانا ہے، ہرا ہرا دانا۔ جناب موسیٰ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ سمجھ ایک دریا کے اندر چٹان کے اندر ایک کیڑے کے اندر غذا۔ جناب موسیٰ حیران تھے تو قدرت کا نقیب آواز دیتا ہے، موسیٰ کیا سمجھا میرے کلیم، کیا سمجھا؟ تو جناب کلیم کہتے ہیں اے اللہ تیری شانوں پر میرے عقل کی گردانے، اللہ اکبر، قربان ہے پاک پروردگار عالم۔ میں دریا دیکھتا ہوں، دریا میں چٹان دیکھتا ہوں، چٹان کے اندر کیڑا دیکھتا ہوں، کیڑے کے اندر غذا دیکھتا ہوں، تو قدرت کا نقیب کہتا ہے موسیٰ جب سمندر کے اندر چٹان ہو، چٹان کے اندر کیڑا ہو، کیڑے کو ہم غذا دینا نہیں بھولتے، ہم غذا دینا نہیں بھولتے۔ اے موسیٰ تیری بیٹی کو ہم کیسے بھول جائیں گے موسیٰ، تیری بیٹی کو کیسے بھول جائیں گے موسیٰ؟ جناب موسیٰ نے کہا اے پاک پروردگار عالم اب میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، مجھے قربت عنایت فرما۔ تو دیکھیے یہ رب العالمین ہے، رب العالمین جو بلوں میں چھپنے والے کیڑوں کو غذا دیتا ہے، سمندروں میں اڑنے والے پرندوں کو غذا دیتا ہے، اسی رب العالمین نے اپنا ایک محبوب بنا کر بھیجا، ایسی شان سے بھیجا جس کو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ روزہ محافظ، نعرہ روزہ محافظ۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، یہ شان میرے آقا کی ہے۔ ان کو پروردگار نے رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ رحمت للعالمین یہ لقب کسی جلسگاہ کے ناظم نے نہیں دیا انہیں، کسی جماعت کے امیر نے نہیں دیا انہیں، کسی خطیب کی جغلائیہ نہیں ہے یہ لقب، یہ خطاب ان کے پروردگار نے دیا ہے انہیں۔ اے محبوب ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا، اور ایک بات کہوں، جس پتے کا میرا رب پروردگار ہے، جس پتے کے لیے میرا خدا ہے، اس پتے کے لیے مصطفیٰ رحمت بن کر آئے ہیں، اس پتے کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ کیسے رحمت للعالمین ہے، ذرا سنو تو صحیح، کیسے رحمت للعالمین ہے میرے آقا۔ یار دشمنوں کو جو دعا دیتے ہیں وہ میرے آقا کی شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اندازہ تو کرو کیا رحمت للعالمین ہے۔ یار سنا ہوگا آپ نے کہ حشر کا میدان، وہ محشر کا میدان جہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم۔ یار ہر ایک کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ یار وہاں بیٹی ماں سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، رشتہ داریاں خون کے اللہ پر ایک دوسرے سے چھپتے جائیں گے۔ وہ جسے محشر کہتے ہیں، محشر کہتے ہیں اسی کو محشر۔ یار کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام آئے گا تو قیامت کے دن رحمت للعالمین کام آئیں گے، رحمت للعالمین کام آئیں گے۔ کیسے میرے آقا ہے، کیسے میرے آقا ہے، ذرا اندازہ تو فرماؤ کیسے میرے آقا ہے۔ یار ذرا غور کرو، اعلیٰ حضرت عشاء امام احمد رضا خان فاضل بریلی امام، وہ امام، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا عاشق اعلیٰ، کیسے عاشق رسول تھے امام احمد رضا۔ اندازہ کرو، بڑی بات نہیں بلکہ اشارے میں بات دے دیتا ہوں، کیسے عاشق رسول تھے، خوشبو سے سید کو پہچان لیا کرتے تھے، وہ امام احمد رضا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسا امام، انہوں نے کیا نقش گیری کھینچی ہے، کیا مقام کھینچا ہے۔ کیا کہتے ہیں، آستین رحمت الٹے، توجہ، آستین رحمت الٹے، آستین رحمت الٹے، آستین رحمت الٹے، کمر پر دامن رحمت باندھے، توجہ،
توجہ، میں کوئی عالم نہیں، طالب علم ہو کر اس شعر کی میں عکاسی کر کے جانا چاہتا ہوں. بعد میں اگر مزہ آئے گا صبح اٹھ کر آپ کہیں گے یار مولانا دستگیر صاحب کیسے آدمی کو آپ نے بلا لیا، آپ ایک مقرر کو نہیں، آپ نے تو ایک دل جلے کو بلا لیا. دیکھو ذرا سننا صبح میں کہیں گے آپ کہاں سے آئے، کیا بول کر چلے گئے. دیکھو کہتے ہیں آستین رحمت الٹے، کمر پر دامن رحمت باندھے، ہم گنہگاروں کو چاہے دوزخ سے یوں صاف کھینچ لیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اب شعر سمجھا آپ نے، شعر سمجھا، کیا سمجھے؟ کہہ رہے ہیں آستین رحمت الٹے، کمر پر رحمت دامن باندھے، ہم گنہگاروں کو چاہے دوزخ سے یوں صاف اٹھا لیا کرتے ہیں. اب اس شعر کو ذرا سمجھو، ذرا اس کو سمجھانے کے لیے مثال دوں گا میں. پہلے سمجھنا دھونگیر کی اس مسجد میں، یار یہ مسجد بھی ایسی مسجد ہے جہاں ایک اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے، ایک اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے. اللہ کا ولی اقرار اللہ قادری علیہ رحمہ، جس کو آپ اجالے شاہ کہتے ہیں نا، اجالے شاہ. یار یہ کیسا اجالے شاہ ہے، یہ کیسا اجالے شاہ ہے جو آتا ہے ان کے دل پر اندھیرا لے کر اس کو بھی اجالا کر دیتے ہیں. وہ اسی کو اجالے شاہ کہتے ہیں، اجالے شاہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس مسجد کا بھی مقام بڑا پیارا ہے. سنا ہے حضرت سے میں نے، اس مسجد کو قلی قطب نے بنایا ہے، قلی قطب نے بنایا ہے. یار وہ بادشاہ ہو کر بھی کتنے نیک تھے نا کہ وہ اللہ کا گھر بناتے تھے. ہم لوگ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مسجد کا کھا جاتے ہیں. ہم لوگ مسجد کا کھا جاتے ہیں. وہ کیسے لوگ تھے، بادشاہ ہو کر بھی خدا کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کرتا تھا. ہم کچھ بھی نہیں، ہم کیا ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 2 آٹو کے مالک ہوں گے، زیادہ سے زیادہ ایک بلڈنگ کے مالک ہوں گے، زیادہ سے زیادہ ایک کارخانے کے مالک ہوں گے. اتنا ہی نہ، اس سے زیادہ نہیں. وہ بھی اپنا کمایا ہوا نہیں، وہ بھی باپ داداؤں کی پراپرٹی ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے. انہی کی خیرات ہے، باپ داداؤں کی خیرات، اپنا کچھ بھی نہیں. اتنا نہیں ہونے کے بعد پھر بھی غرور دیکھو، پھر بھی تکبر دیکھو، پھر بھی گھمنڈ دیکھو. اللہ اکبر. ذرا سی دولت اللہ کیا نوازتا ہے. زمین پر پاؤں نہیں ٹکتے ہمارے، ایک دوسرے کو یار وہ ایسا ہے، یار وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. عالم یہ ہے، میرے الفاظ کا برا نہ مانے، میں نے پہلے ہی کہا پیارے، میں مقرر کی حیثیت سے نہیں، دل جلے کی حیثیت سے بلایا گیا ہوں. دل جلے کی. اور میرے جملے کچھ ذرا کڑوے بھی ہوں گے، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اس لیے کہ میں وہ آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے. میں وہ آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے. جس کو پسند نہ آئے وہ شوق سے اٹھ کر چلا جائے، جس کو پسند نہ آئے وہ شوق سے اٹھ کر چلا جائے. یار ہماری کیفیت کیا ہو گئی؟ ایکسل پر بیٹھتے ہیں، اگر ہم ایکسل پہ بیٹھ جائیں ہمیں سائیکل والا اچھا نہیں لگتا، ہم پلسر پر بیٹھ جائیں ایکسل والا اچھا نہیں لگتا. یار کہاں کا غرور ہے یہ، کہاں کا تکبر ہے یہ؟ اتنی ایگو، اتنا تکبر کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارا گھمنڈ تو دیکھو، ہمارا اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ بادشاہ ہو کر کچھ نہیں لے گئے پیارے، ہم بادشاہ بھی نہیں. کیا لے جائیں گے دنیا سے، کیا لے جائیں گے؟ سنا ہے آپ نے سکندر اعظم کا نام، سنا ہے آپ نے سکندر اعظم کا نام. یہ بڑا بادشاہ تھا، چھوٹی سی عمر میں آدھی دنیا پہ حکومت کیا. یہ سکندر اعظم جو 32 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا، وہ سکندر اعظم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 16 سال کی عمر میں بیٹھتا ہے بادشاہیت کے تاج پر، اور چھوٹی سی بیماری ٹائفائڈ اسے ہو گئی تو وہ ایک مقام پر آ کر اللہ اکبر آخری سانسیں گننے لگا. اس کے وزراء نے کہا اے میرے بادشاہ سلام، آپ کی آخری سانسیں چل رہی ہے، گویا آپ دنیا سے جا رہے ہیں. بادشاہ سکندر تھا یار، وہ بڑا چھوٹی نوجوان عمر میں دنیا سے گیا. وہ کہتا ہے میرے جانے پر افسوس نہیں کرنا، میری ایک وصیت ہے، ایک میری نصیحت سمجھو یا وصیت. بات اتنی ہے، جب میرا انتقال ہو جائے نا، میرے 2 ہاتھوں کو ڈولے سے باہر رکھ دینا، میرے 2 ہاتھوں کو ڈولے سے باہر رکھ دینا، اور ڈولے
میں میرے باپ میرے میت کو ڈولے میں رکھ کر ہاتھ باہر رکھ دینا اور سارے علاقے سے گھما گھما کر لے جانا. گھما گھما کر لوگوں نے پوچھا حضور اے بادشاہ سلامت یہ لے جانا تو گھما کر سمجھ میں آتی ہے بات کہ آپ بادشاہ لوگوں کو معلوم ہو جائے بادشاہ کا انتقال ہوا. یہ ہاتھوں سے ہاتھ ڈولے سے باہر کی بات یہ حکمت سمجھ میں نہیں آتی. بادشاہ نے کہا تاکہ دیکھنے والوں کو بھی معلوم ہو جائے, دیکھنے والوں کو بھی معلوم ہو جائے بادشاہ ہو کر بھی دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے, بادشاہ ہو کر بھی دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے. یار وہ بادشاہ ہو کر کچھ نہیں لے گئے, ہم کیا لے جائیں گے؟ 2 آٹوں کے مالک ہو گئے تو غرور آ جاتا ہے, چھوٹی سی زمین کے مالک ہو گئے تو غرور آ جاتا ہے. یہ غرور اچھی چیز نہیں ہے پیارے, یہ تکبر اچھی چیز نہیں ہے پیارے. یہ تکبر کرنے والوں کے قبروں کے نشان مٹ جاتے ہیں, مٹ جاتے. تکبر کرنے والوں کے قبر کے نشان مٹ جاتے ہیں. جو للچو اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں وہ جنگلوں میں بھی سو جائے تو ان کی مزاریں آباد ہوتی دکھائی دیتی ہے. جنگلوں میں بھی سو جائے نا ان کی مزاریں آباد ہو جائیں گی. غرور کرنے والے گنبدوں کے سائے میں بھی اگر دفن ہو جائے تو ان کی قبر پر کوئی پھول چڑھانے والا نہیں ہوگا. یاد رکھنا غرور اچھی چیز نہیں. یار مسجد کے نام کا لے کر کھا لیتے ہیں. وہ کیسا قلی قطب شاہ تھا یار جو اللہ کے نام کا گھر بنا کر جا رہا ہے, اللہ کا گھر بنا کر جا رہا ہے. ہماری کیفیت جو ملا ڈال دو, جو ملا ڈال دو, مسجد کا ہے, مدرسے کا ہے, یتیموں کا ہے, ہم اسی بارے میں سوچتے ہی نہیں. بس پیسہ 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 چاہیے. بتاؤ رحمت للعالمین کو منہ دکھانا ہے, قبر میں رحمت للعالمین سے کیسا سامنا کرو گے؟ اللہ اکبر. ہاں تو میرے امام کہتے ہیں امام کہ آستین رحمت الٹے, آستین رحمت الٹے. مطلب سمجھے کیا سمجھے؟ سمجھو ایک بھونگر کے آپ کی یہ مسجد کے سامنے بڑا گڑھا ہے اور اس میں آتے آتے گر گیا. بہت ڈاون گڑھا ہے, کوئی آپ اٹھا نہیں سکتے, اتنا بڑا اندر ہے, ڈاون ہے, کوئی اٹھا نہیں سکتے, کوئی نکال نہیں سکتے. دیکھا اندر گئے ہیں, سب آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں یار گیا اندر. نکالنے کی طاقت کسی کے اندر نہیں, نکالنے گئے تو ہم جائیں گے اندر. یہ کیفیت کیسے نکالیں؟ اندر ہے, داغن کو ہے, ہاتھ جاتا نہیں, کیسے نکالیں؟ یہ آ کر کہتا ہے گئے, وہ آ کر کہتا ہے گئے, یہ آ کر کہتا ہے گئے, یہ آ کر کہتا ہے گئے. نکالنے والا کوئی نہیں. لیکن یہاں پر ایک اللہ والا ہے جو بڑا پہلوان ہے, وہ آئے گا. بولے کیا ہوا؟ بولے ورنگل سے جو آئے تھے نا اس میں سلپ ہو کر چلے گئے. بولے ہٹو بازو میں, ہٹو. اب طاقتور کی شان کیا ہوتی ہے؟ پہلے آئے گا نا, دیکھ کر وہ سوچے گا میں نکال دوں گا. جب اس کا عزم پکا ہو, اس کا ارادہ پکا ہو, تو پہلوانوں کی نکالنے والی کی جرت یہ ہوتی ہے پہلے وہ اپنی آستین کو الٹا کرتا ہے, اس کے بعد دیکھنا ہاتھ میں جو اس کے پاس جو کمر ہوگا, جو کمر بننے کا ہوگا, عالم یہ ہوگا جب نکالنے کا ارادہ کر لیا تو پھر کمر بھی باندھے گا. کمر بھی دیکھنے والے دیکھ کر کہیں گے یار کمر باندھ چکا ہے, نکال کر رہے گا. آستین چڑھا دیا, کمر پر پٹا باندھ دیا. امام اعلی حضرت فرما رہے ہیں آستین رحمت الٹے, کمر پر دامن رحمت باندھے. ہم گنہگاروں کو چاہے دوزخ سے یوں صاف اٹھا لیا کرتے ہیں. چاہ کا مطلب گڑھا ہوتا ہے, گڑھا. چاہے دوزخ یعنی دوزخ کا گڑھا. بات سمجھ میں آتی ہے دوزخ کا گڑھا. اللہ اکبر. کل حشر کا میدان, سب گئے, سب ادھر سے ادھر, نفسی. عالم تو یہ ہوگا ہم لوگ اللہ اکبر آپس میں میٹنگ کر یار سب کی زبان پر نفسی کرے تو کوئی نہ کوئی تو ہمیں بچائے گا. سارے مل کر ابا کے پاس جانے کا ارادہ کریں گے. ابا کے پاس, ہمارے ابا نہیں, سارے ابوں کے ابا حضرت آدم کے پاس جائیں گے.
اور کہیں گے اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں, اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے معصوم بندے ہیں آپ, اے اللہ کے نبی آج ہمیں مدد چاہیے آپ کی, آج ہمیں مدد چاہیے آپ کی. حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری, اذهبوا الی غیری, میرے علاوہ کے پاس جاؤ, میرے علاوہ کے پاس. جناب آدم سے, جناب آدم کے بیٹے جناب شیث ان کے پاس آ کر کہیں گے آپ بھی اللہ کے نبی ہیں, آپ ہماری مدد کیجئے. جناب شیث بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری, اذهبوا الی غیری, میرے علاوہ کے پاس جاؤ. جناب شیث سے ہو کے جناب نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے. جناب نوح یہ ثانی آدم کہلاتے ہیں, ثانی آدم اس لیے کہ جب طوفان نوح آیا, جب ساری امت ختم ہو گئی, پھر جو امت وہ جو سارے لوگ ہوئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جناب نوح کے پاس آئیں گے. کیا ہے شجرہ میرے نبی کا جانتے ہیں آپ, کیا ہے میرے شجرہ؟ یار ہم کیا جانے فلاں ہیرونی کس کی بیٹی, فلاں کس کا شوہر, فلاں کس کا کیا لگتا ہے, فلاں کا کیا لگتا ہے, فلاں اس کو کیا لگتی ہے, یہ ہمیں معلوم ہے. لیکن افسوس ہمیں نہیں معلوم تو مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام نہیں معلوم. یہ کیسے عاشق ہو تم, کیسے عاشق ہو تم, تمہیں نہیں معلوم تو مصطفیٰ کے کتنے بیٹے ہیں ہمیں نہیں معلوم. یار ایکٹروں کا اگر شجرہ گناؤ نا تو یہ اس کی بہو, وہ اس کی بہو, وہ اس کی بہو, یہ اس کا افیر, یہ ہماری کیفیت. لیکن ہمیں نبی کا شجرہ یاد نہیں. آدم کے بیٹے ہیں شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے قیدار, قیدار کے بیٹے ملائل, ملائل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے جناب نوح, جناب نوح کے بیٹے شام, جناب سام کے بیٹے زلحا, زلحا کے بیٹے عابد, عابد کے بیٹے داتا, داتا کے بیٹے راوا, راوا کے بیٹے شاروخ, شاروخ کے بیٹے عود, عود کے بیٹے حوا, حوا کے بیٹے کنانا, کنانا کے بیٹے خزامہ, خزامہ کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے نظر, نظر کے بیٹے فخر, فخر کے بیٹے غالب, غالب کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب, کعب کے بیٹے مرہ, مرہ کے بیٹے قصا, قصا کے بیٹے عبد المناف, عبد المناف کے بیٹے عبد المطلب, عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. محمد ہمارے. یار ہمیں سب کے شجرے یاد ہیں, نبی کا شجرہ کیوں یاد نہیں؟ کیسے عاشق ہو تم, کیسے عاشق ہو, اپنے آپ کو عاشق کہلاتے ہو, اسکرین, موبائل کی اسکرین پر کس کی فوٹو رکھتے ہو؟ کیسے عاشق ہیں ہم, کیسے عاشق؟ موبائلوں پر گیم کھیلنے والوں, اپنے موبائل کی اسکرین پر فوٹو ہیرون کے رکھنے والوں, اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتے ہو, نبی کا عاشق. یار لڈو, لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا نا پیارے, نہیں ہوتا جب تک کہ لڈو کو کھایا نہ جائے, جب تک کہ لڈو کو کھایا نہ جائے. ہم عاشق, ہم عاشق, ہم عاشق, ہم عاشق. یار خود کے عاشق کہنے پر سند نہیں ملتی, بلکہ بارگاہ رسالت سے تمغہ چاہیے کہ یہ میرا عاشق ہے, یہ میرا عاشق ہے, یہ میرا عاشق ہے. یار نبی اگر کہتے کہ یہ میرا عاشق ہے تو ہماری معراج ہو جائے گی, ہماری معراج ہو جائے گی. اور ایک میں یہاں پر صوفی کی بات یاد آئی, صوفی کی بات یاد آئی. بڑے صوفی ہیں ہمارے مسلک کے. ویسے بھی دیکھو ہماری مسلک کا ہر صوفی شان والا ہے, شان والا ہے. لوگ کہتے نہیں عالم کی اور صوفی کی نہیں بنتی, لوگ کہتے لوگ یار یہ صوفی اور عالم کی نہیں بنتی. میں پہلے بولوں, پہلے آدمی عالم بنتا ہے پھر صوفی بنتا ہے. دیکھو درس گاہوں سے خانقاہ کی مخالفت ہوئی ہے. ہاں ظاہری, ظاہری درس گاہ, ظاہری کی بات کر رہا ہوں, ظاہری سمجھنا, ظاہری درس گاہوں سے خانقاہ کی مخالفت ہوئی ہے. کبھی خانقاہوں سے درسگاہ کی مخالفت نہیں ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے. دیکھو جو جتنا بڑا عالم وہ اتنا بڑا صوفی, وہ اتنا بڑا صوفی. پہلے عالم بنتا ہے پھر جا کر صوفی بنتا ہے. دیکھ لو آپ, یہ اس دنیا کا سب سے بڑا عاشق, بڑا صوفی یار وہ کون ہے؟ جس کو جنابے, جس کی مریدی پر غوث اعظم ناز کرتے تھے وہ جنید بغدادی ہے, جنید بغدادی ہے. وہ 7 سال کی عمر میں
حرم میں کھڑے تھے، ایک مسئلے پر اختلاف ہوتا ہے، اختلاف ہوا تو سارے علماء آپس میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا بات یہ ہے، اس کی بات یہ ہے، اس کی بات یہ ہے۔ یہ اپنے ماموں جنید بغدادی اپنے ماموں سری سختی علیہ رحمہ کے ساتھ جب گئے تھے کعبے کی زیارت کے لیے، اختلاف ہو رہا تھا علماء میں، تو جب ان کی عمر 7 سال کی ہے۔ کتنے سال کی؟ یار میں چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، آپ کو بھی کچھ بولنا پڑے گا۔ کتنے سال کی؟ 7 سال کی۔ 7 سال کی عمر کے ہیں جناب جنید بغدادی اپنے ماموں سے کہتے ہیں ماموں کیا اس کا جواب میں دوں؟ کیا میں اس کا جواب دوں؟ کتنی عمر کے ہیں یہ؟ 7 سال کے ہیں، عالم ہیں، عالم۔ ابھی صوفیت کا رنگ آیا نہیں، صوفیت کا رنگ آیا نہیں، پہلے عالم، پہلے علم، پہلے عالم۔ جواب دے دیا تو عرب کے علماء نے اسے طاؤس العلماء کا لقب دیا ہے، طاؤس العلماء، یعنی یہ علماء کی زینت کے مور ہے، مور۔ مور عربی میں طاؤس کو کہتے، طاؤس کو کہتے مور۔ یہ علماء کی زینت کے مور ہے، مور۔ پہلے عالم، اس کے بعد ایک گمنام سید کا ادب کیا آپ نے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے خواب میں ان کی دستار باندھی، پھر صوفیت کے مقام پر فائز ہوئے۔ پہلے عالم، اس کے بعد صوفی۔ آپ دیکھ لیں، آپ مجھے نام گنا دیں آپ۔ حضرت نظام الدین اولیاء بابا فرید کی بارگاہ میں بعد میں آتے ہیں، پہلے عالم بنتے ہیں آپ، پہلے عالم، اس کے بعد صوفی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جناب نصیر الدین چراغ دہلوی پہلے عالم، اس کے بعد صوفی۔ دکن کو جنہوں نے اردو بولنا سکھایا، دکن کو، وہ شہباز دکن، وہ شہباز دکن، وہ بندہ نواز، گیسو دراز، بلند پرواز، حضرت بندہ نواز، پہلے عالم، پھر اس کے بعد صوفی، صوفی، بعد میں صوفی۔ خود اٹھا لو یار پیرانے پیر کو، پیرانے پیر کو اٹھا لو۔ پہلے علم کی تلاش میں اپنی ماں سے اجازت لے کر جاتے ہیں بغداد، 35 سال جنگلوں، بغداد کے جنگلوں میں رہ کر علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ پھر بغداد کی کرسی پر بیٹھ کر کہتے ہیں میں سارے ولیوں کا سردار بن کر آیا۔ پہلے عالم، اس کے بعد صوفی۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے ورنگل کی ایک ہستی ہے جس کو جمال البحر معشوق ربانی کہتے ہیں، جمال البحر، جمال البحر، وہ بھی جمال البحر ہے، وہ بھی جمال البحر ہے، نام ان کا جمال الدین ہے، معشوق ربانی ان کا لقب ہے، لیکن نام ان کا کیا ہے؟ جمال ہے۔ معشوق کون بولا تھا ان کو؟ یہ ٹائٹل کسی خانقاہ سے نہیں ملا، مصطفیٰ کے دربار سے ملا ہے، مصطفیٰ کے دربار سے۔ اور انہی کے بھائیوں میں آتے ہیں یہ جمال البحر، انہی کے بھائیوں میں آتے ہیں جمال البحر۔ ان کی رگوں میں بھی غوث پاک کا خون ہے، معشوق ربانی کے جسم میں بھی۔ اور ایک بات بولوں، سید غوث پاک کی اولاد میں پیدا ہونا یہ بہت بڑی شان کی بات ہے، بڑی شان کی بات ہے، بڑی شان کی بات۔ یہ کوششوں سے یہ مرتبے نہیں ملتے، کوششوں سے مرتبے نہیں ملتے۔ نبی کی اولاد ہونے کے لیے علی کا خون چاہیے، فاطمہ کا دودھ چاہیے، تب جا کر وہ نبی کی اولاد بنتا ہے، اولاد میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ معشوق ربانی بھی، یہ معشوق ربانی کو نبی نے کہا تھا باہر میرا معشوق بیٹھا ہے بلا کر لاؤ، باہر میرا معشوق بیٹھا ہے بلا کر لاؤ۔ رحمت للعالمین کی محفل میں بیٹھے ہو نا، تو ایسے لوگوں کا ذکر کرنے سے نا یہ مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، زندہ ہوتا ہے، زندہ۔ اس لیے کہ ہم میلاد منا رہے ہیں، میلاد۔ میں ایک جملے میں میلاد کو بیان کروں، ایک جملے میں نبی کے آنے کو میلاد کہتے ہیں۔ توجہ، ادھر والے کے خاموش بیٹھے ہیں۔ نبی کے آنے کو، نبی کے آنے کو، نبی کے جانے کو معراج کہتے ہیں۔ آنے کو میلاد، جانے کو معراج۔ ان کا آنا بھی بے مثال ہے، ان کا جانا بھی بے مثال ہے۔ بولتے کیوں نہیں محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ زور سے لگایا کرو، زور سے، اس لیے کہ ہمارے زبان پہ نا گالیاں بہت اونچی نکلتی ہیں، گالیاں
لیکن جب نبی کی بات آئے تو چھپ چھپ کے نکلتی. ایسا نہیں. دیکھو یہ محفل جو ہے نا، 12 محفل جو رکھے ہیں آپ لوگ، اپنی طاقت کی بنیاد پہ نہیں رکھے. دل سے کہہ رہا ہوں، اپنی طاقت، اپنے ذہن کے اعتبار سے یہ محفل یوں ہی نہیں سج گئی. یاد رکھنا میرے صوفی بزرگ جو کہے تھے صوفی کی بات کیسی نکل آئی. اس لیے کہ یار میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں، یہ میرا پرابلم ہے، میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں. جیسا آپ ماحول بناتے ہیں گفتگو وہ لہجے میں ہوتی ہے، آپ جیسا ماحول بنائیں گے گفتگو ویسے. وہ صوفی بزرگ کہتے ہیں، میں صوفی بزرگ کی بات کر رہا تھا، صوفی بزرگ کہتے ہیں نبی ہمیں یوں ہی یاد نہیں آتے. توجہ، نبی ہمیں یوں ہی یاد نہیں آتے، پہلے وہ ہمیں یاد کرتے ہیں پھر ہمیں یاد آتے ہیں. ہمیں پہلے وہ یاد کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں نبی یاد آتے ہیں. اے بھونگیر والو کیا خیال ہے، آج ہمیں آمنہ کے لال نے یاد کر لیا ہے، ہمیں آمنہ کے لال نے یاد کر لیا ہے. اور اس محفل کی صدارت کوئی نہیں، میلاد والے کی بیٹی فاطمہ الزہرا کر رہی ہے، فاطمہ الزہرا کر رہی ہے. اور میرا یقین ہے کہ نبی ہماری گفتگو بھی سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، اور ہم تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، وہاں بھی جہنم کا کندہ ہے واللہ، جو تجھے مردہ کہے وہی مردہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. توجہ ادھر رکھیں، کام بات چیت ہوتی رہے گی. یار دیکھو جب نبی کی محفل ہو نا، ادھر ادھر نہیں دیکھتی، ادب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف. نبی کی محفل ہے، نبی حاضر ہے یہاں پر، اور لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں دکھتے نا. جس کو دیکھے گا اسی کو مانے گا تو پھر کیا خیال ہے درخت کے بارے میں؟ درخت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ درخت کبھی دکھایا؟ بولے نہیں، محسوس ہوتا ہے، محسوس دکھا سکتا ہے، بولے ہوتا ہے دکھتا نہیں. بولے نبی دکھتے ہیں لیکن دیکھنے والی آنکھیں تو چاہیے، دیکھنے والی آنکھیں بھی تو چاہیے. لوگ کہتے ہیں یار سچا پیر نہیں ملتا، سچا پیر نہیں ملتا، سچا پیر نہیں ملتا، کس کو پیر مانے، سب ویسے ہیں. میں نے کہا تو خسرو بن جا، تیرا پیر نظام بن جائے گا. تو خسرو بن، تیرا پیر نظام الدین اولیاء ہے، تیرا پیر نظام الدین اولیاء. آج کل کیفیت کیا ہے معلوم؟ آج کل کیفیت پیری مریدی کا بھی مسئلہ بڑا چل رہا ہے، آج بڑا مسئلہ چلتا ہے. ایک ہمارے ورنگل کی زمین پر ایک صاحب ہے نا، اپنے پیر کا نام اپنی بائک کے ڈوم پر لکھا ہے، ڈوم پر. اور ایسا نام تھا، بڑا پیارا نام نہیں لیتا، وہ اللہ والے ہیں. اس لیے کہ دیکھو ہر پیر کی ہم عزت کرتے ہیں، کسی بھی سلسلے والے سے ہو، لیکن ہر پیر کی نہیں. جو اہل سنت والجماعت کا ہے وہی، سب پیر نہیں، صرف اہل سنت. آج کل لوگ بڑا وہ بھی لے کر آ رہے ہیں ٹائٹل، صابری بن گئے، نقش بندی بن گئے، یہ ٹائٹل لے کر آ رہے ہیں. ایسا نہیں چلتا، اگر وہ ہیں تو ہیں اللہ والے. دیکھو ہم اپنی پیر کی عزت سب سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کے پیروں کی ہم برائی کریں، یہ بھی غلط. ہم اپنے دوستوں کے باپ کی بھی عزت کرتے ہیں. توجہ، بڑا جملہ دے رہا ہوں. ہم اپنے دوستوں کے باپ کی بھی عزت کرتے ہیں، لیکن سارے دوستوں کے باپ سے بڑھ کر اپنے باپ کی عزت کرتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ ویسے ہی جتنے سلسلے والے ہیں سب کی عزت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اپنے پیر کی عزت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اپنے پیر کی، سب سے زیادہ. وہ ڈوم پر لکھا لیے پیر کا نام. کچھ دن گزرے، 4 دن گزرے، 8 دن کے بعد دیکھا کہ ڈوم سے نام غائب. بولے صاحب وہ پرسوں ایک نام دیکھا تھا ڈوب پہ، وہ نہیں دکھ رہا. بولے نام نکال دیا، میں گھر میں فاتحہ کراؤں، وہ آئے نہیں. گھر میں فاتحہ کیا، دعوت دیے، وہ آئے نہیں، نام ہی نکال دیا میں ان کا. یار یہ کیا کیفیت ہو گئی. میں کہتا ہوں آنکھیں کھول کر پیر بناؤ. توجہ، آنکھیں کھول کر پیر بناؤ. جب پیر بنا دے تو آنکھیں بند کر لو، آنکھیں بند. دنیا جو بھی کہے ہمیں مطلب نہیں. پہلے ڈھونڈو آنکھ کھول کے، مل جائے آنکھ بند، اس کے اوپر آنکھ بند، بس اس پہ آنکھ نہیں کھولتے ہم. اسی لیے یار ہر دور میں رہے ہیں لوگ، ہر دور میں. امیر خسرو کو بھی لوگ چھیڑ کر کہتے تھے کیسا نظام ملا ہے تجھے، وہ کیا ہے، وہ کبھی اس کو ہم نماز پڑھتے نہیں دیکھے.
बार बार बोलते थे वो लोग। अमीर खुसरो को नाम सुना है ना, अमीर खुसरो का आप कैसी शान है। ये कहते हैं, अमीर खुसरो खुद कहते हैं, मेरे दौर में उस दौर में रहता हूं मैं जिस दौर में समंदर की, मेरे दौर की समंदर की मछलियां भी सुन्नी है। ये अमीर खुसरो कह रहे हैं। अमीर खुसरो फरमाते मैं उस दौर में रहता हूं जिस दौर में मेरे दौर के समंदर की मछलियां भी सुन्नी है। वो अमीर खुसरो को भी लोग सताते गए कि तेरा निजाम नमाज नहीं पढ़ता, तेरा निजाम नमाज नहीं पढ़ता, तेरा निजाम नमाज नहीं पढ़ता। हजरत अमीर खुसरो को लोग बोलते गए। अमीर खुसरो खामोश थे और वो कोई बाहर वाले नहीं, महल्ले वाले ही टार्चर करते थे उनको, कि बाहर दूर दूर से बहुत आते थे जियारत को। महल्ले वाले ही अमीर खुसरो को बोलते थे तेरा पीर नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता। एक मर्तबा वही महल्ले वाले काबे की जियारत को गए, वहां देखा कि वहां जब काबे की जियारत को गए, जियारत काबा की, फजर का वक्त आया, नमाज फजर पढ़ी, नमाज फजर में अल्लाह अकबर क्या देखते हैं, पहली सफ में बाबा निजाम मौजूद है। बाबा निजाम मौजूद। जब सिलसिला खत्म हुआ सफर का तो पहले आए, पहले घर नहीं गए, पहले दरबारे निजामुद्दीन में आए। आकर सीधा कदमों में गिर गए। बोले क्या हुआ? बोले नमाज पढ़ते नहीं, हम कहते थे इनको हमने हरम की पहली सफ में नमाज पढ़ते हुए देखा है। नमाज पढ़ते नहीं देखा नहीं, नमाज पढ़ते नहीं दिखते थे, ये कहो पढ़ते थे मगर हमें दिखते नहीं थे वो। ये कैफियत बाबा ताजुद्दीन में भी थे, लेकिन मैं उधर नहीं जाऊंगा, बात लंबी जाएगी। तो मेरा अल मुख्तसर ये कि सूफी बुजुर्ग कहते हैं कि यूं ही सरकार याद नहीं आते, बल्कि पहले वो हमें याद करते हैं फिर हमें याद आते हैं। पहले याद करते हैं फिर हमें याद आते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं। आका ये आप ही का घर है, आप अपने घर में रहते हैं। आका ये आप ही का घर है, ये आप अपने घर में रहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इश्क करोगे ना तो मजा आएगा, इश्क करोगे तो मजा आएगा। इश्क करो नबी से यार, ऐसा इश्क करो जैसे बिलाल हबशी ने इश्क किया था, ऐसा इश्क करो जैसे उवैस करनी ने किया था, ऐसा इश्क करो जैसे अबू जर गिफारी ने किया था, ऐसा इश्क करो जैसे अबू हुरैरा ने किया था, ऐसा इश्क करो जैसे खालिद बिन वलीद ने किया था, ऐसा इश्क करो यार जैसे इमाम हुसैन ने किया था, ऐसा इश्क करो जैसे इमाम हसन ने किया था। यार ऐसा इश्क, कैसा आशिक था हुसैन, कैसा आशिक था, कैसा आशिक। यार नेज़े पर भी कुरान सुनाता था वो आशिक, नेज़े पर भी कुरान सुनाता था वो आशिक। अल्लाह अकबर, कुरान सुनाता था। यार कुरान की बात कर रहा हूं, कुरान की। वो कुरान पर नेज़े पर कुरान सुनाए, हमें देखकर कुरान पढ़ने नहीं आता, देखकर कुरान पढ़ने नहीं आता। कहते हम आशिक हैं, हम रहमतुल लिल आलमीन की मिलाद मनाएंगे। कैसे मनाएंगे, कैसे मनाएंगे प्यारे? वो नेज़े पर कुरान नहीं छोड़ते थे। हम तो कुरान पढ़ना ही नहीं जानते, हम कुरान देखते ही नहीं, हमें कुरान देखने की फुर्सत नहीं। हमें कुरान कब याद आता है? मैयत हो गई तो कुरान, दहुम हो गया तो कुरान, चहलुम हो गया तो कुरान, बरसी याद आई तो कुरान। सिर्फ इतने हद तक ही कुरान रखोगे, कुरान की तिलावत करोगे? यार अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। अपने बच्चों को कुरान जो पढ़ना सिखाता है ना, वो डायरेक्ट नबी का शागिर्द बन जाता है। तवज्जो, बड़ी बात कहा मैंने, बड़ी बात कहा। जो कुरान पढ़ना सीख गया वो नबी का शागिर्द बन गया। तवज्जो, आप बोलेंगे ये कैसे? ये भी समझाऊंगा मैं हवा में किले बनाने की बात नहीं करता, समझा कर जाऊंगा कैसे शागिर्द हैं हम नबी के, कैसे शागिर्द बनता है जब कुरान पढ़ता है। अल्लाह अकबर। यार मेरी गुफ्तगू जरा हटकर होगी, मैं सूफिया के रंग में बात करने से ज्यादा जाना जाता हूं। अल्लाह अकबर, कैसे हम नबी के शागिर्द बनते हैं। देखो कुरान जो आया ना, कुरान जो अल्लाह की तरफ से आया, जिब्राइल लाए, मुस्तफा उसे पढ़े, वो कुरान बन गया। मुस्तफा ने पढ़ा, वो कुरान बन गया। इसलिए कि अल्लाह की आवाज नहीं होती, अल्लाह आवाज से पाक है, अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से पाक है, अल्लाह हाथ पांव से पाक है। उसकी शान लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये उसकी शान है, उसकी शान, उसकी वो बेनियाज है, बड़ी शान वाला है, बड़ी शान वाला। अल्लाह अकबर। हुक्म कुरान आया वहां से, जिब्राइल लाए, मुस्तफा पढ़े, कुरान बन गया, कुरान बन गया। अब देखो नबी पढ़ रहे हैं सूरह बकरा की पहली आयत
کتنے فرقے ہو کر بھی دیکھو یہ قرآن کے معاملے میں پڑھنے میں نبی کے محتاج ہے. نبی نے کیا پڑھا؟ کتنے بھی آئے فرقے کوئی اپنی مرضی سے اس کو غلط نہیں پڑھتا. کیسا پڑھتا ہے؟ جیسے نبی پڑھتے. دیکھو سورہ بقرہ کی پہلی آیت کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ کیا ہے؟ بولو نا جی. الف لام میم. کیا پڑھے؟ الف لام میم. یہی پڑھے. آج تک کوئی اماں کا لال اسے علم نہیں پڑھا نہیں پڑھا. اور وہی لفظ سورہ فیل میں پہلے آتا ہے. علم ترا. یہاں علم پڑھ رہا ہے, الف لام میم نہیں پڑھتا. یہاں پر الف لام میم نہیں پڑھتا, وہاں الف لام میم, یہاں پر علم. بولے سیم ہے, پڑھتے کیوں نہیں؟ بولے ہمیں اس سے مطلب نہیں, نبی نے جیسا پڑھایا ہم ویسے پڑھتے ہیں. نبی جیسے پڑھائے ہم ویسے, جیسے نبی پڑھائے ویسے پڑھیں گے تو نبی کے شاگرد بنے کہ نہیں بنے؟ پڑھنے میں مصطفیٰ کے شاگرد نبی کے محتاج ہیں ہم. قرآن پڑھنے میں نبی کے محتاج ہیں ہم. قرآن پڑھنے میں نبی کے محتاج. اپنی مرضی سے علم ترا کو کبھی الف لام میم ترا پڑھا نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ جیسے نبی پڑھاتے تھے ہم ویسے ہی پڑھتے گئے. نبی نے صحابہ کو پڑھایا, صحابہ نے تابعین کو پڑھایا, تابعین نے تابعین کو پڑھایا, سلسلہ در سلسلہ آیا اور ہمارے استادوں نے ہمیں پڑھایا. گویا اس سے ایک ڈوری باندھی گئی شاگردی کی ہمارے استاد سے لے کر محمد رسول اللہ تک. تو اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. دوسرا, ہم سب بن گئے, سب عالم دیکھو, دور سے دیکھو تو یار اللہ والا ہے, بولتے اللہ والا ہے. اللہ کے ولی آج کل اس کی کیفیت ہے, لمبی داڑھی دیکھو, امامہ دیکھو, یار اللہ کا ولی ہے, میرا پھر اللہ کا ولی ہے. یہ ولی کی سند ہمارے درباروں سے نہیں ملتی, ولی کی سند غوث پاک کے دربار سے ملا کرتی ہے. توجہ. کسی کو نیک دیکھو تو المتقی بول دو, نیک والا, نیک ہے. اللہ کا ولی ہم اپنی مرضی سے نہیں بول سکتے. ولی جس کو اللہ اپنا فضل جس پہ کرتا ہے وہی ولی بنتا ہے. اپنی مرضی سے کسی کو ولایت کی سند مت دو. وہ لمبے بال دیکھا وہ ولی, لمبے دسوں انگلیوں میں چھلے دیکھا ولی, یار وہ گانجا پیتا ہے, قبرستان میں بیٹھ کر وہ باہر نکلا, کاجو لایا, یوں بولے اللہ کا ولی. جس کو دیکھا وہ اللہ کا ولی, جس کو دیکھا وہ اللہ کا ولی. یار اللہ کا ولی ہمارے کہنے سے تھوڑی بنتا ہے. اللہ کا ولی خدا کے فضل سے بنتا ہے, خدا کی عطا سے بنتا ہے. ہم نہیں ہیں اس قابل کہ ہم کسی کو اللہ والے کی سند دے دیں. اللہ کے ولی کی سند دے گے, محتاط رہو اس میں محتاط. یار کیسے لوگ تھے, اللہ اکبر. ہم اپنے آپ کو بڑا عاشق کہتے ہیں, بڑا عاشق. اللہ کرے آپ سب عاشق رسول ہیں, سب عاشق رسول. لیکن یہ اور بات ہے, عشق کا سبق بھول گئے ہیں ہم. عشق کیسا کرنا تھا اس کا سبق بھول گئے. عاشق تو سب ہے یہاں پر الحمدللہ. اسی لیے تو سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں, رحمت للعالمین کی محفل میں بیٹھے ہیں. یار اپنی مرضی سے کوئی نہیں بیٹھتا یہاں پر, یہ بھی جملہ یاد رکھ لو. اپنی مرضی سے لوگ کہتے ہیں میں چکن کی دکان بند کر کے آیا, میں پنچر کی دکان بند کر کے آیا, میں ڈرائیونگ چھوڑ کر آیا, میں یہ کام بند کر کے آیا, میں یہ کام بند کر کے آیا, میں یہ وہ سب کوئی اپنی اپنی بات کرتے ہیں. میں صاف کھلے الفاظ میں کہہ دوں, کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا, کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا. جس کے دلوں کو رحمت للعالمین نے چن لیا ہے اسی کو یہاں بیٹھنے کی توفیق دی ہے. آئے نہیں ہو, بلائے گئے ہو, آئے نہیں ہو, بلائے گئے ہو. یہ محفل میں بیٹھ کر کبھی مصطفیٰ کے نام پر نعرے لگانے میں, ہاتھ اٹھانے میں شرمانا مت. یہاں پر کوئی عام نہیں, نبی کے محفل کا ہر آدمی وی آئی پی ہے, ہر آدمی وی آئی پی ہے, ہر آدمی. ہم سیاسی لیڈروں کے نام پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یار, 300 روپے کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے. نبی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے, نبی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. گھروں پہ جھنڈا لگانے میں شرماتے ہیں یار. جھنڈا دیکھ کر پارٹی کی پہچان ہوتی ہے, جھنڈا دیکھ کر پارٹی کی پہچان. جھنڈا لگایا بولے یہ پارٹی کا ہے,
یہ پارٹی کا ہے، وہ پارٹی کا ہے، وہ پارٹی، ہم نام تو نہیں لیتا کس کس پارٹی کا ہے، وہ پارٹی کا، وہ پارٹی کا. جب نبی کے نام پہ جھنڈا لگاؤ گے تو سمجھ میں آئے گا عاشق رسول والا ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، مصطفیٰ کا دیوانہ ہے، مصطفیٰ کا چاہنے والا ہے. یار ذرا غور کرو، لوگ کہتے ہیں جھنڈا کہاں سے آیا، جھنڈا، جھنڈا کہاں سے آیا، جھنڈا. یار ذرا غور کرو، جھنڈا کہاں سے آیا. یہ لواء الحمد کبھی مل صاحب سے آپ سنیں گے، لواء الحمد مقام محمود جو کل میرے نبی کو دیا جائے گا، جس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا محمودا. محمودا، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کو اللہ اپنی شان کے مطابق محمود عنایت فرمائے گا، مقام محمود عنایت فرمائے گا، اور وہاں پر لواء الحمد دیا جائے گا. یعنی لواء کہتے ہیں عربی میں جھنڈے کو، لواء الحمد یعنی تعریفوں والا جھنڈا دیا جائے گا، تعریفوں والا. لوگ کہتے ہیں یار جھنڈا کہاں سے آ گیا. میں بولوں جناب جبرائیل سے پوچھ لو جھنڈا کہاں سے آیا، جناب جبرائیل سے پوچھ لو جھنڈا کہاں سے آیا. آئے تھے جھنڈا، آ رہے تھے نا، میرے رب نے کہا جبرائیل کہاں جاتا ہے، بولے آئے آئے میرے پروردگار تیرے محبوب کی آج ولادت ہے. میرا رب فرماتا ہے اے میرے جبرائیل خالی ہاتھ نہیں جانا، جھنڈا لے کر جانا، جھنڈا لے کر جانا. سنا ہے آپ نے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا. ایک جھنڈا آپ نے مشرق پہ گاڑا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ گاڑا، بہت مشہور بات ہے، بڑی مشہور. یار جھنڈا آیا کہاں سے؟ لوگ کہتے ہیں آج جھنڈا نہیں اٹھاؤ گے نا، کل قیامت کے دن نبی کے جھنڈے کے نیچے سب آنے کی تمنا کریں گے، سب آنے کی. کہیں سرکار یہ نہ کہیں جب تو نہیں اٹھاتا تھا تو فشرک بولتا تھا، تو بدعت بولتا تھا، تو وہ بولتا تھا، باہر نکل تو کہاں جاؤ گے؟ سب کی زبان پر پہلے ہی نفسی نفسی کا عالم ہوگا. وہاں پر کہاں جاؤ گے پیارے؟ کون کام آئے گا؟ کوئی کام نہیں آئے گا. میرے آقا خود فرماتے ہیں اس جھنڈے کے نیچے جناب آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والے سب کو جگہ ملے گی. اور سب سے بڑی بات، سارے نبی اس جھنڈے کے نیچے آئیں گے، سب نبی، سب نبی، سب نبی اس جھنڈے کے نیچے آئیں گے. اور ایک بات بولوں میرے نبی، جھنڈا لے کر ولا فخر، مجھے فخر نہیں جھنڈا ملے گا. نبی فرماتے جھنڈا ملے گا ولا فخر، میں اس پہ فخر نہیں کرتا. بولے کیوں؟ بولے نبی کے لیے فخر کی بات نہیں جھنڈا لینا. سارے انبیاء اس جھنڈے کے نیچے آئیں گے، میرے نبی جھنڈا لے کر فخر نہیں کریں گے، سارے نبی آ کر اس جھنڈے کے نیچے فخر کریں گے. محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. پیچھے والے نہیں بولتے، ناراض ہے، کسی اور محفل میں آئے شاید. محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. اوروں کے کھانوں میں بجلی کی طرح یہ نعرہ گونجنا چاہیے. میلاد کے دن، میلاد کے دن یہ نعرہ گلی گلیش میں گھما کر رکھ دو، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. شان والے نبی کی شان والی امت ہے، الحمدللہ، الحمدللہ. اور سارے نبیوں کو ضرورت پڑے گی میرے نبی کی. حد تو یہ ہے میرے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو بھی ضرورت پڑے گی نا. تو وہ میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، حاجت رسول اللہ کی. یہ شان ہے میرے آقا کی، یہ شان ہے میرے رحمت للعالمین کی. اب وہ ایک شعر کا مطلب کہہ کر بات کو ختم ہی کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا. حالانکہ میں اپنی عنوان پر پورا آیا بھی نہیں تھا، ابھی عنوان پر میں پورا آیا بھی نہیں تھا. میں آپ لوگوں کو سیٹ کرتے ہوئے چل رہا تھا. عنوان تو یہاں سے تھا، لیکن کبھی اور سنیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو بھی لمبی عمر دے اور آپ کے صدقے مجھے بھی عمر دے. آپ کبھی موقع ملے گا تو محفل سجائیں گے یار، ایسی محفل سجائیں گے حشر کے میدان میں بھی میلاد ہوگا، وہاں بھی جلوس نکلے گا، وہاں بھی جلوس نکلے گا. اور کہتے ہیں نا، کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا، کتنے پیارے انداز میں کہا تھا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ وہاں مصطفیٰ کی شان دکھائی جانے والی ہے. اللہ اکبر. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں پر ایک جہنم میں بھی ایک گڑھا ہوگا، جہنم میں بھی ایک بڑا گڑھا ہوگا. جو لوگ جنت میں جانا تھا گئے، جو بچ گئے سب ہو گیا، اعمال گن کے گندے سنڈے ہوں گے، وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے. اور جہنم کا گڑھا کیسا ہوگا؟ آپ کے یہاں پر جو اگزامپل دیا وہ نہیں. آپ نے اسے جے سی پی سے کھودا تھا شاید، وہ نہیں، بلکہ جہنم کا گڑھا.
जहन्नम का गड़ा। कैसा गड़ा? मेरे आका फरमाते हैं जहन्नम के गड़े की गहराई ये है कि अगर उसके ऊपर, अगर जहन्नम के ऊपर अगर कंकर डाला जाए, कोई चीज डाली जाए, 70,000 साल लगते हैं नीचे आने को। कितने साल? बोलो जी। 70 साल लगते हैं नीचे आने को, 70 साल। वो पीप, वहां खून, ये मामलात, अल्लाह का अजाब, अल्लाह का अजाब। जब कोई जहन्नमी दोज़ख में चला गया, जहन्नम के गड़े में गिर गया ना, वहां सब होंगे। मिलाने के लिए नहीं, समझाने के लिए, वरना ऐसी बात नहीं करते, सिर्फ मिलाने के लिए बात कर रहा हूं। बड़ी शान वाले हैं वो लोग जो अल्लाह के नबी हैं। जनाब आदम आए, बोले यार गया। जनाब शीस आए, बोले यार गया। जनाब नूह आए, बोले यार गया। जनाब जुल्किफ्ल आए, बोले यार गया। जनाब यूनुस आए, यार गया, यार गया। ये बोले ये गया, वो गया, अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया, अंदर गया। सब कह रहे हैं गया, 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 गया। अब एक शान है, एक जात आती है, एक जात आई, एक जात आती है। वहां पर सारे नबी अल्लाह अकबर खड़े हुए हैं। नबी आए, आने के बाद देखते हैं यार मेरा उम्मती है, मेरा उम्मती है, गया है, गया है। अब यहां पर आला हजरत फरमाते हैं आस्तीने रहमत उल्टे, आस्तीने रहमत उल्टे, कमर पर दामने रहमत बांधे। देखो क्या शान है, क्या शान है। सब कह रहे हैं गया, सब कह गया। नबी आए, आस्तीने रहमत उल्टे, कमर पर रहमते दामन बांधे। हम गुनहगारों को दोज़ख के कुएं से साफ साफ साफ, तवज्जो देना, साफ साफ खींच लिया करते हैं। जरा गौर करो, जब कोई गड्ढे में गिरता है ना, निकालने वाला निकाल दिया, पहलवान था निकाल दिया, निकालने में कभी इधर मार लगेगा, कभी इधर कीचड़ लगेगा, कभी उधर कीचड़ लगेगा, कभी ये लगेगा। निकलने के बाद बोलता है यार साफ नहीं खींचते, यार जख्मी कर दिया, यही होगा। लेकिन नबी की शान देखो, आस्तीने रहमत उल्टे, कमर पर रहमते दामन बांधे। हम गुनहगारों को चाहे दोज़ख से साफ उठा लिया करते हैं। और ऐसा उठाते हैं जैसे हमारी माएं आटे से बाल उठा देती है, वैसे साफ उठा दिया करते हैं। ये मेरे आका है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। यार हमारा जहन्नम में गिरना नबी देख नहीं सकते, ये शान मेरे आका की है। अल्लाह ने इनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। यार ये कैसे रहमतुल लिल आलमीन है, कैसे रहमतुल लिल आलमीन। इनके चचा अमीर हमजा का कलेजा चपाया गया, उनके कानों को काट कर बालियां बनाई गई, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर कर पहनने वालों ने हार बनाकर पहना। जब वो अल्लाह अकबर फतेह मक्के के दिन अमीर हमजा के कातिल जब सामने आते हैं नबी के, अल्लाह अकबर आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सब मुझे मारने की तलाश में है, सब मुझे मार देंगे। आपने मुझे कत्ल का वारंट जारी कर दिया है। आका आपके यार मुझे मार देंगे। आका क्या मुझे माफी मिलेगी? आका आप मुझे माफ कर देंगे ना? आका अंदाजा करो कैसे रहमतुल लिल आलमीन है, कैसे रहमतुल लिल आलमीन है। कहते हैं ए वहशी, उनका नाम वहशी आता है, वहशी, ए वहशी तू है ना वो जो मेरे चाचा के कलीजे को कच्चा चबाया था, तू ही है ना वो जंगे ओहद में मेरे चाचा की आंखें निकाली थी। वहशी तू ही है ना वो जो मेरे चाचा के उंगलियों को काट काट कर उसका हार बनाकर गले में डालकर फिरा था। वहशी तू ही है ना वो जो मेरे चाचा की नाक को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, मेरे चाचा के कले सीने को चीर कर उनके जिस्म से कलेजा निकाल कर चबाया था। वहशी तू ही है ना वो। जनाब वहशी कहते हैं हाँ या रसूल अल्लाह, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं ही हूँ वो जो आपके चाचा का कातिल हूँ। या रसूल अल्लाह मैं ही हूँ। मेरे आका आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं वहशी मैं तुझे एक शर्त पे माफ कर दूंगा वहशी, बस तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा वहशी, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। उसी वक्त जनाब वहशी कलमा पढ़कर दामन इस्लाम में आए। मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन देखो, जनाब वहशी कहते हैं या रसूल अल्लाह आपने तो माफ कर दिया, बंदा परवर आका आपने तो माफ कर दिया, क्या आपका खुदा भी माफ करेगा मुझे? क्या आपका परवरदिगार भी मुझे माफ करेगा? जनाब हमजा के कत्ल की बुनियाद पर कहीं
آپ کا خدا مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، اے رحمت للعالمین کیا آقا مجھے آپ کا خدا معاف کرے گا؟ میرے آقا فرماتے وحشی، اے وحشی تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا نا، کل محشر کی بھیڑ میں ساری امت کے لیے ایک سجدہ کروں گا وحشی، ساری امت کے لیے ایک سجدہ کروں گا، اگر خدا تجھے پکڑ لے تو تیرے لیے اکیلا ایک سجدہ کروں گا۔ یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت للعالمین۔ کیسی شان والے ہیں یار، ان لوگوں کو دعا دیتے ہیں جو پتھریں پھینکتے تھے، ان کو دعا دیتے ہیں جو ان کے کھانے میں پاخانہ لا کر ڈال دیتے تھے، یا ان کو دعا دیتے ہیں جو ان پر پتھروں کی بارش کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر، اس رحمت للعالمین کی محفل میں آئے ہو، لیکن افسوس اس بات کا ہے مسلمان ہو، عاشق رسول کہلاتے ہو، لیکن وضو کا طریقہ ہمیں نہیں آتا پیارے، وضو کرنے نہیں آتا۔ ہماری کم نصیبی تو دیکھو، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کی کنجی کو ہی وضو کہا گیا ہے نا، وضو جب درست نہیں تو پھر نماز کیسے پڑھی گا، کیسے پڑھو گے؟ تین بچوں کے باپ بن گئے، جملہ اگر کڑوا ہو تو معاف کرنا، تین بچوں کے باپ بن گئے لیکن وضو کا طریقہ نہیں آتا ہمیں، غسل جنابت نہیں آتا ہمیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے یار، 4 چیزیں وضو میں فرض قرار دیا ہے میرے پروردگار نے، کہاں کہاں دھونا، چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور ٹخنوں تک 2 پاؤں کا دھونا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس کی داڑھی گھنی ہو نہ گھنی، اس کو بھی چاہیے کہ اپنے جلد تک پانی پہنچائے، اس کو بھی چاہیے کہ اپنے جلد تک پانی پہنچائے، جہاں تک ہو سکے پانی پہنچانے کی کوشش کرنا۔ اگر گھنی بہت زیادہ گھنی ہو تو پھر بالوں کے اندر تک پانی پہنچانے سے فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اور ایک بات کہوں، اسی چہرے پر پلکیں بھی ہوتی ہیں، پلکوں کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے وہاں کا دھونا بھی فرض ہے پیارے۔ چہرے کا ایک بال کے برابر بھی سوکھا ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، لیکن ہماری کیفیت وضو یوں منہ پہ پانی مار لو، اللہ اکبر ہاتھ دھو لو اور فوراً نماز کو آ جاؤ۔ وضو صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں یار، بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک یہ علماء کے پاس آنا پڑے گا سیکھنے کے لیے۔ ہر چیز سیکھ گئے آپ، موبائل چلانا سیکھ گئے، گاڑی چلانا سیکھ گئے، ہر چیز سیکھ گئے، لیکن نبی کا دین نہیں سیکھے، ہم نبی کا دین نہیں سیکھے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ اکبر، ہاتھ جہاں تک ہاتھ دھونا فرض ہے وہاں تک اگر بال کے برابر بھی سوکھا رہے گا تو وضو نہیں ہوگا، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور ٹخنوں تک اللہ اکبر، عالم تو یہ ہے یہ ناخنوں کا بھیگنا بھی فرض ہے پیارے، فرض، لیکن اس کے نیچے جو میل آتی ہے نا، اس وہاں تک پانی نہ پہنچتا ہو تو بات الگ ہے، میل کے نیچے، لیکن یہاں کے سرانے سے، انگلیوں کے سرانے سے دھونا فرض ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اگر گھنی داڑھی ہے تو چہرے پر پانی ڈال کر اچھی طرح مسح کیجئے، لیکن جس کے نرم بال ہو اس کو پانی اندر تک پہنچانا فرض ہے، لیکن آج ہماری کیفیت ویسی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وضو سیکھیے، آپ کے لیے آپ کے علاقے میں بہترین علم والا ہے جس کو الحمدللہ میں نے حضرت کی زندگی 7 سال حضرت کے ساتھ میں نے گزارے ہیں، 7 سال میں نے گزارے ہیں صدیق پیٹ کی سرزمین پر۔ حضرت کی راتیں میں نے دیکھی ہیں، دن میں نے دیکھے ہیں، اللہ ان کے علم میں برکتیں عنایت فرمائے، ان کے عمل میں برکتیں عنایت فرمائے۔ اللہ یہ میلاد النبی کا ایک ہی پیغام، گھر گھر تک نبی کی دعوت، گھر گھر تک نبی کی تعلیم۔ خبردار میلاد منانا لیکن ڈی جے نہیں لگانا، میلاد منانا لیکن وہاں گانے نہیں بجانا، میلاد منانا لیکن وہاں جھنڈے لے کر نہیں ناچنا، میلاد منانا لیکن کھڑی ہوئی عورتوں کو پاپ کی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ یار میلاد میں ایسے چلو کہ تمہارا چلنا بولے نبی نبی، اور اپنے لبوں پر درود پاک کے گجرے نچھاور کرتے ہوئے چلو، دیکھ کر دیکھنے والی قوم کہے یار 1500 سال کے بعد عاشقوں کا یہ عالم ہے تو پھر محمد الرسول اللہ کا عالم کیا ہوگا۔ یہ انداز پیش کرو، یہ انداز پیش کرنا ہوگا۔ 1500 سالہ میلاد النبی آ رہا ہے پیارے، گھر گھر نبی کی میلاد، بچہ بچہ نبی کی گیت گائے، ہر گھر میں نبی کی نعتیں گونجنی چاہیے۔ اور ایک بات، روزانہ کم سے کم 500 مرتبہ درود شریف پڑھیں، کم سے کم 500 مرتبہ درود شریف 12 منٹ میں ہو جاتے ہیں پیارے، 12 منٹ میں، صرف 12 منٹ میں پڑھو نبی پر درود، نبی خوش ہوتے ہیں اس سے۔ تمہارا نام فرشتے نبی کی بارگاہ میں لیتے ہیں۔ ایم ایل اے کے پاس آئے تو نام کیسا اچھلتے ہیں ہم لوگ،
कैसा उछलते? एमएलए नहीं, ये सारे नबियों के अमीर ने हमें याद किया है। उनके पास हमारा नाम जाएगा दुरूद की बरकत से। नात पढ़ो, दुरूद पढ़ो, हमेशा दुरूद में पढ़ते रहो और अपनी जिंदगी जो गुजर गई उस पर शर्मिंदा होकर तौबा करो। आओ ये मिलादुन नबी, ये रहमतुल लिल आलमीन की महफिल है। आओ हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। चलिए मैं पढ़ाता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व आतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व आतूबु इलैह। ए अल्लाह, तौबा करना हमारा काम था, इस पे इस्तिकामत देना तेरे ज़िम्मे करम पर है। ए अल्लाह, हम सबको तौबा पर इस्तिकामत इनायत फरमाए। व मा अलैना बलाग। अस्सलामु अलैकुम। कभी और मौका मिलेगा तो लंबी बात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। अरसलल्लाहु ताला इंदना नूरन मुबीना, मुस्तफा मा जाअ इल्ला रहमतल लिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा'i, वजब शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दा'i। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा जमाना, होरे पड़ती थी तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के आका खुदारा, लो सलाम अब तो हमारा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। सदका दो गौसुल वरा का, सदका दो ख्वाजा पिया का, सदका दो कुल औलिया का, इश्क दो अहमद रजा सा। या नबी सलाम अलैका,
يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا تقبل منا الفاتحة إلى سيدنا حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. یا اللہ ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرما. یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ کچھ لوگ کسی کام کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے ان کی بھی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ سب کے نیک جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کو یا اللہ تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شیطان کے شر سے نفس کے وسوسوں سے حفاظت فرما. یا اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے یا اللہ مسلمان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں ان سب کی بیماری میں شفاء کل نصیب فرما. یا اللہ جو مسلمان بے روزگار ہیں ان سب کو روزی سے لگا دے. یا اللہ جو مسلمان بے اولاد ہے اپنے فضل و کرم سے ان سب کو صاحب اولاد بنا. یا اللہ جن کے والدین باحیات ہیں ان سب کے عمر میں برکتی عطا فرما. ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما. یا اللہ بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ تو رحمان الرحیم ہے مولا، تو ستار ہے مولا. جہاں کہیں نوجوان اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں غیر شادی شدہ بیٹھی ہوئی ہے، ماں باپ رشتے نہیں آنے کی وجہ سے پریشان حال ہے، اللہ غیب سے ان نوجوان اسلامی بہنوں کو نیک جوڑے نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما. یا اللہ تو رحمان الرحیم ہے مولا، تو خوب جاننے والا ہے مولا. جو مانگا گیا اللہ وہ بھی عطا فرما. یا اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما. یا اللہ ہماری اس دعا کو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، تمام انبیاء کرام کے صدقے میں، تمام اولیاء کرام کے صدقے میں قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.